السلام علیکم جی۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا سیب کا سرکہ جو ہے وہ فیٹی لیور کے لیے فائدہ مند ہے؟ تو میرا جواب ہاں میں ہے۔ سیب کا سرکہ جو ہے وہ جگر سے چربی کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جگر میں چربی جو بنتی ہے اس کے پیچھے اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو اس غذا کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارا لبلبا ایک ہارمون خارج کرتا ہے، ایک لیکوڈ خارج کرتا ہے جس کو انسولین کہا جاتا ہے۔ یہ انسولین ہماری اس غذا کو گلوکوز میں کنورٹ کرتی ہے اور پھر اس گلوکوز کو ہماری باڈی جو ہے انرجی کے طور پہ یوز کرتی ہے۔ اسی انسولین کے ذریعے وہ گلوکوز ہمارے سیلز میں انٹر ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بار بار بد پرہیزیوں کی وجہ سے، کاربوہائیڈریٹس اور میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انسولین جو ہے وہ اس کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اور سیلز پہ ایک بیریئر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسولین گلوکوز کو سیلز میں صحیح طور پر داخل نہیں کروا پاتی، جس کے نتیجے میں خون میں بلڈ گلوکوز کا لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ انسولین اس گلوکوز کو فیٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے اور باڈی کے مختلف حصوں میں ڈپازٹ کر دیتی ہے، اور اسی میں سے ایک جو ہے وہ جگر ہے، جہاں پہ فیٹ سیلز جو ہیں وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب جگر میں فیٹ بننا شروع ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جگر کا عمل متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جگر کی کارکردگی میں کمی آ جاتی ہے، بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ رہنے لگ جاتی ہے، سستی سی ہر وقت چھائی رہتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ بیماری ایٹروفی آف لیور یا سیروسس تک چلی جاتی ہے۔ جگر جب زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں باڈی میں کئی طرح کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیب کا سرکہ جو ہے وہ فیٹ کو ختم کرنے میں کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سیب کے سرکے میں کسی قسم کا وٹامن نہیں پایا جاتا۔ اگر میں بات کروں کہ اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے، منرلز پائے جاتے ہیں، وٹامنس پائے جاتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیب کے سرکے میں صرف ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہ ایسیٹک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسیٹک ایسڈ جو ہے یہ فیٹ کو سپریس کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نہ صرف یہ فیٹ کو سپریس کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، انسولین ریزسٹنس کو ختم کرتا ہے۔ وہ لوگ جو پری ڈائبیٹکس ہیں، جن کو ابھی شوگر ہوئی نہیں ہے لیکن ان کا شوگر لیول جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوا ہے، اور وہ مستقبل میں جن کو خدشہ ہے کہ وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کے لیے سیب کا سرکہ بہت ہی زبردست ہے۔ وہ اس کو استعمال کریں، اس سے ان کی انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ شوگر والے مریضوں کو فائدہ کرتا ہے، یا جن کو شوگر ہونے والی ہے ان کو فائدہ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب انسولین ریزسٹنس کم ہوگی، انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھے گی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ فیٹ سیلز جو ہیں وہ کم بننا شروع ہو جائیں گے، فیٹ جو ہے وہ کم بنے گی، اور اسی طرح جو فیٹ بنی ہوئی ہے وہ ہمارے بلڈ سٹریم میں شامل ہو کے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سرکے کا ایک اور بہت زبردست فائدہ ہے، یہ ہماری بائل سیکریشن کو بڑھاتا ہے، جو ہمارے صفراوی نظام ہے اس کو بہتر کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک کی کمی، بدہضمی، بلاٹنگ اس جیسے امراض جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے فیل کیا ہوگا کہ آپ جب کوئی غذا کھاتے ہیں، سبزیوں وغیرہ کا یا دالوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بلاٹنگ شروع ہو جاتی ہے، یا سیلڈ زیادہ کھانے کی وجہ سے بلاٹنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سیب کا سرکہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ یہ ہماری نہ صرف بدہضمی کو بہتر کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری گٹ یعنی کہ آنتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آنتوں کے جو فلورا ہے اس کو صحت مند بناتا ہے،
جو صحت مند بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ان کی لائف کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہماری آنتوں سے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو فیٹی لیور ہے وہ اس کی جو وجہ ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ صرف غذا کا کھانا ہی اس کی ایک وجہ نہیں ہے کہ ایسی بد پرہیزی کی جائے یا ایسی غذاؤں کا استعمال جس کی وجہ سے فیٹ بڑھتی ہے، چکنائیوں کا، کاربوہائیڈریٹ کا۔ صرف ان غذاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کا بھی ہے، اور انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں سرکہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ جہاں پہ پرہیز کر رہے ہیں، پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سیب کا سرکہ لازمی استعمال کریں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 ٹی سپون یعنی چائے والا چمچہ آپ کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد آپ اس کو 1 گلاس پانی میں ملا کے پی لیا کریں۔ صبح پینا چاہیں تو صبح پی لیں، رات کو پینا چاہیں تو رات کو بھی پی سکتے ہیں۔ اس کا استعمال جو ہے آپ لگاتار کریں، کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ ہاں، اس کو کم پانی میں نہ ملا کے پئیں، اس کو کم سے کم 1 گلاس پانی میں ملا کے پئیں، اور 1 ٹی سپون کافی ہے۔ اس کو آپ لمبے عرصے تک استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز سے آپ بچے رہیں گے، دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔ اگر کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فیٹی لیور والوں کی فیٹ کم ہو جائے گی، اور ایون جو لوگ موٹے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے وہ اس کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیمن جوس کو استعمال کریں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ آپ کو جو ہے ایک سمجھیں کہ یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں فیٹ کٹر کا کام کرتی ہیں، میں ان کو فیٹ کٹر کہتا ہوں، اور یہ ان کا لگاتار استعمال جو ہے وہ چربی کو جسم سے ختم کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔